اسمہ تعالی و تقدس۔ السلام علیکم ناظرین۔ 2022 سے ایتھنول کا نام بڑی کثرت سے عوام الناس میں گفتگو کا مرکز ہے۔ حکومت کا دعویٰ ہے کہ پیٹرول میں ایتھنول کی ملاوٹ سے ہمارے ڈالر بچیں گے اور ماحولیاتی آلودگی انوائرمنٹ پولوشن کم ہوگا۔ سب سے پہلے کچھ باتوں کا جاننا ضروری ہے جو میں آپ کو بتانا بے حد ضروری سمجھتا ہوں۔ ان دنوں نتن گڈکری پر تمام سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اور جتنے بھی ہیں سب طنز اور طعنہ اور تنقید کے بازار کو گرم کیے ہوئے ہیں، لیکن حقیقت میں کوئی یہ پھر سمجھ نہیں پا رہا ہے کہ اس میں بھی حکومت کا ہی فائدہ ہے۔ وہ نہیں چاہتی کہ یہ رکے یا ان کے خلاف زبان درازی نہ ہو، ان پر تنقید کا بازار گرم نہ ہو۔ وہ چاہتی ہے کہ ایسا ہو تاکہ اصل غصہ جو ہے کم ہو۔ حقیقت میں رائیولری دو چیزوں کی ہے، ایک ہے پیٹرول اور ایک ہے ایتھنول۔ جو ملاوٹ ہو رہا ہے پیٹرول میں ایتھنول، وہ آنے والے دنوں میں پیٹرول کے مارکیٹ کو کھانے والا ہے، جس کی وجہ سے کافی ساری کمپنیاں اور اس کا اثر اس پر پڑے گا، کیونکہ بہت بڑا مارکیٹ ہے پیٹرول کا ہندوستان میں۔ سڑک منتری گڈکری کے بقول 22 لاکھ کروڑ کا امپورٹ ہندوستان پیٹرول کا کرتا ہے۔ تو یہ چیزیں ذہن میں رکھ کے میں نے اس اسکرپٹ میں جو ہے تبصرہ کیا ہے، لیکن تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ انٹرنیٹ پر ایسی ہزاروں ویڈیوز بھری پڑی ہیں جہاں کسان اور عام لوگ اپنی گاڑیوں کے برباد ہونے کا رونا رو رہے ہیں۔ حکومت کی نظر 2030 تک ایتھنول کو 100% EAT پر کرنے کا ہے۔ تو آج جریدہ تحریر کے اس ایپیسوڈ میں ہم نے 3 اہم اور کڑوے سوالات کے جوابات تلاش کیے ہیں۔ نمبر 1، پیٹرول اور ایتھنول کا اصل معاشی کھیل کیا ہے؟ نمبر 2، پیٹرول کو ایتھنول سے ریپلیس کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ نمبر 3، ہم سستا پیٹرول خرید کر عوام کو سستا پیٹرول کیوں نہیں فروخت کرتے؟ آئیے پہلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ پیٹرول ہمارے دیش سے تو نکلتا نہیں، ہمیں اسے دوسرے تیل والے ممالک سے امپورٹ کرنا پڑتا ہے، اور یہیں سے شروع ہوتی ہے اصل دقت۔ ہم آزاد تو ہیں، لیکن تیل خریدنے کے معاملے میں ہماری آزادی چلی جاتی ہے تیل لینے، جسٹ جو کیونکہ ہمیں یہ تیل پیٹرو ڈالر میں خریدنا پڑتا ہے۔ ذرا اعداد و شمار پر غور کریں اور یہ ایکوریٹ نہ مانیں اس کو، کیونکہ یہ وقت اور جگہ کے حساب سے بدلتا رہتا ہے۔ آج کل ایک بیرل تیل کروڈ آئل کی قیمت لگ بھگ 75 سے 80 ڈالر کے درمیان ہے۔ ایک بیرل یعنی 159 لیٹر۔ اس 159 لیٹر میں سے 75 لیٹر پیٹرول اور 35 لیٹر ڈیزل اور 15 لیٹر کیروسین نکلتا ہے، باقی کچھ ویسٹ اور دیگر پروڈکٹس ہوتے ہیں۔ اس تیل کو ریفائن کرنے اور ڈپو تک پہنچانے میں لگ بھگ 1400 سے 1500 روپے اور جڑ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہماری ریفائنری کمپنیاں جیسے IOCL، BPCL، HPCL اپنا منافع کماتی ہیں، جو 6 سے 10 ڈالر فی بیرل ہوتا ہے۔ اب ذرا اس پر لگنے والے ٹیکس کا تماشا دیکھیں۔ اس پر کسٹم ڈیوٹی، ایگریکلچرل انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس اور پھر ریاستی حکومتوں کا لگایا ہوا ویٹ شامل ہوتا ہے۔ 2024 تک ایک ونڈ فال ٹیکس بھی ہوتا تھا، جسے اب ہٹا دیا گیا ہے تاکہ نجی کمپنیوں کو فائدہ پہنچے۔ مجموعی طور پر یہ ٹیکس 45 سے 55% تک بنتا ہے، یعنی اگر آپ 100 روپے کا پیٹرول خریدتے ہیں تو تقریباً 50 روپے تو سیدھا حکومت کے کھاتے میں بطور ٹیکس چلے جاتے ہیں۔ باقی 50 روپے میں تیل کی اصل قیمت، ریفائننگ اور کرایہ وغیرہ شامل ہے۔ سوچئے 22 لاکھ کروڑ کا تیل آ رہا ہے تو بیچا کتنے کا جا رہا ہے؟ اس کا کوئی واضح ڈیٹا حکومت سامنے نہیں لاتی۔ اب آتے ہیں دوسرے پوائنٹ کی طرف۔ حکومت کہتی ہے کہ ایتھنول سے کسان کی آمدنی دوگنی ہوگی اور آلودگی کم ہوگی۔ یہ باتیں حقیقت سے کوسوں دور ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ پرانے انجن ایتھنول کے لیے بنے ہی نہیں ہیں۔ ایتھنول پانی کو اپنی طرف کھینچتا ہے، جس سے انجن میں زنگ لگ رہا ہے اور کسانوں کا خرچہ دوگنا ہو رہا ہے۔ تو پھر اصل کھیل کیا ہے؟ اصل کھیل ہے منافع کا شفٹ۔ ذرا اس ٹیکس کے ریاضی کو سمجھیے۔ پیٹرول پر GST نہیں لگتا، جبکہ ایتھنول پر GST لاگو ہے۔ ایتھنول بنانے والی کمپنیاں بلینڈنگ کے لیے سرکاری کمپنیوں کو اپنا مال بیچتی ہیں، جو ابھی 71 روپے
फी लीटर है। ये कंपनियां बिल में जीएसटी सरकारी कंपनियों से लेती हैं और हुकूमत को देती हैं, फिर हुकूमत वही टैक्स आम आवाम से पेट्रोल की कीमत में वसूलती है। हो गया ना दोनों हाथों में लड्डू। ऑयल रिफाइनरीज अकेले मार्केट में पैसा बना रही थी तो इथेनॉल लॉबी ने सोचा हम क्या करें, बात ईगो पर आ गई और E100 पर दस्तखत कर दिए गए। बाकी आप खुद समझदार हैं। अब हम बात करें तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा और सबसे अहम सवाल, इन सब झमेलों से आसान तो ये था कि हम सस्ता तेल खरीदें और आवाम को सस्ता बेचें, लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता? दरअसल बात यह है कि आज के दौर में हम आलमी ताकतों खुसूसन अमेरिका की मर्जी के बगैर बहुत कुछ नहीं कर सकते। गोया हम आज़ाद हैं। रूस से सस्ता तेल खरीदने का मौका मिला तो ज़रूर, लेकिन इस पर भी बैनुल अक़वामी पाबंदियों और ब्लैक मेलिंग की तलवार लटकती रही। हमारा नाम भी वो जजीरे वाली फाइल में था। इस वजह से आज़ाद तो ज़रूर हैं, लेकिन माशी पॉलिसियों में हमें कोई न कोई ब्लैकमेल कर रहा है। अवाम को सस्ता तेल देने की बजाय इथेनॉल ब्लेंडिंग जैसे शॉर्टकट्स अपनाए जाते हैं, जिसका सीधा नुकसान आपकी और मेरी जेब पर, हमारी गाड़ियों के इंजन को होता है। ये तो इथेनॉल और पेट्रोल के इस पूरे खेल की हकीकत हुकूमत को चाहिए कि पॉलिसियां बनाते वक्त आवाम के नुकसान को भी मद्देनजर रखे। आपके इस इथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में क्या ख्यालात हैं? क्या आपकी गाड़ी के इंजन ने भी आवाज देना शुरू कर दी है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं हूं मोहम्मद फैजान रजा और आप देख रहे थे जरीदा तहरीर। अगर आपको हमारा ये शायद शुदा रिसाला वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में।